أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، سواء علیہم، ان سب کے حق میں یہ بات برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردے ڈال دیے اور مہریں لگا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ سزا ان کے لیے بہت بڑی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ نے آیت نمبر 6 اور 7، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا یہ شوق تھا کہ میں اپنی زبان سے امت کو دین کی تعلیم بھی دوں اور تبلیغ بھی کروں، اور آپ کی خواہش تھی کہ پوری کائنات کے جو کفار ہیں وہ مسلمان ہو جائیں اور میری تبلیغ کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بڑی محنت بھی تھی، اور آپ ہمہ وقت گلی گلی میں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے تھے۔ دن اور رات آپ کا غم صرف یہ تھا کہ انسان اسلام پر آ جائیں اور ایمان پر آ جائیں اور کفر پر موت نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہی سعادت ہوتی ہے کہ ہمارا مرنے والا ایمان پہ مر گیا۔ ہم تو روتے رہتے ہیں، دہوتے رہتے ہیں، گریبان پھاڑ دیتے ہیں۔ مرنے والوں کے رشتہ دار جب آتے ہیں تو اللہ کی قسم رات کو تبصرہ ہوتا ہے، فلاں آیا تھا، فلاں رویا، فلاں نے بڑا غم کیا، فلاں عورت نے گریبان پھاڑ دیے، فلاں عورت کی زبان رک گئی، فلاں کے اندر سکتہ طاری ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی کا جو غم تھا صرف یہ تھا کہ مرنے والا کفر پہ نہ مرے، مرنے والا کفر پہ نہ مرے، مرنے والا اسلام پہ مر جائے، ایمان پہ مر جائے۔ باقی جو گناہ ہیں اللہ رب العزت ان پہ فضل فرمانے والے ہیں۔ حضور پاک کی تبلیغ کے باوجود بھی اگر کوئی کفر پہ مرتا تو میرے نبی رو بھی جاتے، آپ غمگین ہوتے، آپ کے آنسو گرتے۔ کئی مرتبہ جبرائیل امین نے آ کر کہا، یا رسول اللہ آپ غم نہ کیجئے، اللہ کہتے ہیں آپ کا ذمہ ہے دین کو پہنچا دینا، اس کے بعد ہدایت جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میرے نبی نے جب پوری کائنات میں دین کو پھیلایا، آپ کے پیارے اور محبوب چچا جو آپ کے قرب خاص میں رہتے تھے، کیا اللہ نے ان کو تعلیم نہیں دی تھی؟ کیا اللہ نے میرے نبی کے ذریعے ابو طالب کو تبلیغ نہیں کی؟ مگر ابو طالب کہاں اسلام لائے؟ اور نبی پاک کا وہ دن کیسا غمزدہ دن تھا کہ جب ابو طالب کو میرے نبی نے کہا، چچا آپ کلمہ میرے کان میں پڑھنے میں اللہ سے ضد کر کے آپ کو چھڑا لوں گا، مگر وہ چچا پیار میں بھی آگے، محبت میں بھی آگے، اخلاق میں بھی آگے، نبی پاک کو دل جان سے پیار کرتے تھے۔ لیکن خدا کی قسم نبی پاک کی تعلیم بھی، تبلیغ بھی، تڑپ بھی، لگن بھی، چاہت بھی، خواہش بھی، خوشی بھی ان کے ایمان کی طرف نہ جا سکی، اور وہ ایمان نہ لا سکے، اور میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آپ کے جسم کے اندر عجیب قسم کی ایک تحریک تھی۔ تو اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جو کافر اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑ چکے ہیں
اور جن کا میرے اللہ کو معلوم تھا کہ فلاں فلاں کافر جو ہے وہ اسلام کبھی قبول نہیں کرے گا، اللہ نے ان کے متعلق میرے نبی کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو تبلیغ کا اجر ملے گا، تعلیم دے رہے ہیں آپ کو تعلیم کا اجر ملے گا، آپ دعائیں کر رہے ہیں آپ کو دعاؤں کا اجر ملے گا، آپ ان کی فکر کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے غم زدہ ہیں، ہم آپ کو سارا اجر عطا فرمائیں گے۔ مگر یاد رکھیے کچھ کفار وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ نے غم نہیں کرنا اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے۔ دیکھیں آپ کے گھر کا وہ طالب ایمان نہیں لا رہا، جی ابو جہل ایمان نہیں لا رہا، میرے نبی نے کتنی محنتیں فرمائی ہیں، کتنی محنتیں، اور بڑے بڑے سردار ہیں، ابو سفیان ہیں، کافر ہیں، اسلام لے آئے، حضرت حمزہ ہیں، اسلام لے آئے۔ تو اس آیت سے تمام کافر مراد نہیں ہیں، اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو کافر ہیں اور اللہ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے میرے نبی کو ایڈوانس طور پہ پہلے ہی بتا دیا کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے گا، آپ غمزدہ مت ہوئیے گا، اور جانیے اللہ آج کو بھی جانتے ہیں، اللہ ماضی کو بھی جانتے ہیں، اللہ مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہماری تحریک بھی ہے، ہماری حرکت بھی ہے، ہمارے فعل بھی ہیں، ہمارے اعمال بھی ہیں، ہمارے افعال بھی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو تسلی بھی دے دی، پیشن گوئی بھی کر دی کہ آپ غمزدہ ہوں گے، مجھے پتہ ہے کہ آپ روئیں گے، آپ کا سینہ بھی گرم ہو جائے گا اور گڑ گڑائیں گے یا رسول اللہ۔ اللہ کی ایک بات سمجھ لیجئے گا، کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ نے زیادہ غم نہیں کرنا، زیادہ پریشانی نہیں دکھانی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میرے اللہ جانتے ہیں، اور وہ عالم الغیب کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ دیکھیں نبی پاک کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، کون لائے گا کون نہیں لائے گا، یہ کس کو اندازہ ہے؟ اللہ کو، اور ایڈوانس پیشن گوئیاں کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ جس طرح ایک حکیم ہوتا ہے وہ آپ کو چند خطرات سے آگاہ کر دیتا ہے، چند خطرات سے، کہ تم نے اگر یہ کیا تو یوں ہوگا، یہ کیا تو یوں ہوگا، یہ کیا تو یوں ہوگا، اور اس حکیم کی باتیں آنے والے وقت میں کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ کئی لوگ منع کر دیتے ہیں زندگی بھر تم نے یہ کام نہیں کرنا، اگر تم نے کیا یہ چیز کھائی تمہارا برا حشر ہو جائے گا۔ تو بھائی میرا اللہ عالم ہے، عالم الغیب ہے، اللہ نے بتا دیا کہ کچھ کفار ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ رات کو بھی جائیں گے، آپ دن کو بھی جائیں گے۔ آپ نے عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ تک پڑھا دی، اور رسول پاک کی امیدیں اپنی جگہ پہ قائم تھی، دائم تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے بتایا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ عبداللہ بن ابی منافق اسلام نہیں لائے گا، اسلام نہیں لائے گا۔ آپ کے چچا ابو طالب اسلام نہیں لائیں گے۔ یہ علم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ علم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بس یہ تسلی آپ کو بتا دی، آپ تبلیغ کریں، آپ کو تبلیغ کا اجر ملے گا، اس لیے آپ تعلیم دیں، تبلیغ کریں، اور کافروں کے ملک میں جا کے تعلیم کریں، تبلیغ کریں، بالکل کریں، لیکن ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا وہ اللہ جانتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، سمعہم کانوں پر، ابصارہم نگاہوں پہ۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ یہ سزا کسی کو نہ دے، چھری کا کٹ لگ جائے، خدا کی قسم گولی لگ جائے، جسم ہمارے 2 ٹکڑے ہو جائیں، خدا کی قسم ہم کسی جگہ پہ بھی دنیا سے چلے جائیں، نقصان ہو جائے، گھر ٹوٹ جائیں، گاڑیاں چوری ہو جائیں، خدا کی قسم یہ جو عذاب ہے ان کا، کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، وہ دل جس میں ایمان بس جائے، درود بس جائے، نماز بس جائے، ذکر الہی بس جائے، اللہ کی تسبیح بس جائے، مسجد کی محبت بس جائے، میرے بھائیوں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب ان کو کوئی اثر نہیں ہے۔ اور دوسری بات سمعہم، ان کے کان ہیں، کان، ان کے اندر آج تک پڑھا جانے والا قرآن نہیں جا سکتا، یہ نہیں سن پائیں گے، ان کو سننے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ابصارہم، ان کی نگاہوں پہ پردے ہیں، یہ قرآن نہیں دیکھ پاتے، دنیا کی ہر چیز ان کو نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک فقیر ہو، مسکین ہو، مجھ جیسا کوئی حقیر ہو، میں اللہ کا کتنا بڑا شکر ادا کروں کہ اللہ نے میرے کانوں سے اللہ اکبر
اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آوازیں روزانہ اندر داخل ہو رہی ہیں۔ ایک انگریز کھڑا ہے، یہودی کھڑا ہے، عیسائی کھڑا ہے، سکھ کھڑا ہے، ہندو کھڑا ہے، بیت اللہ کی اذانیں ہو رہی ہیں، مگر ان کے کانوں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ ابصارہم، میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، میں کہ اس وقت اللہ کا قرآن دیکھ رہا ہوں، اور ان کے اوپر یہ انعام نہیں ہے۔ اب ہوا کیا اللہ نے مہر لگائی؟ نہیں۔ جب انہوں نے شرارت کی، جب انہوں نے ضد کی، جب انہوں نے دشمنی کی، جب اللہ نے دیکھا کہ یہ اپنے اختیار سے پٹری سے اتر چکے ہیں، اور انہوں نے ایمان کی اور اسلام کی اور نبی کی اور رسول کی اور دین کی اور مکہ کی اور مدینہ کی اور توحید کی پٹری کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور پکے یہ عادی بن چکے ہیں، پکے یہ مجرم بن چکے ہیں، ان کی شرارتیں اس بات کا سبب بن گئی کہ اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اب ان کو بدی کے میدان میں چھوڑ دو اور گناہ کے میدان میں جانے دو، اور یہ برائی کا انتخاب انہوں نے کیا ہے، بدی کا انتخاب انہوں نے کیا ہے، شرارت کا انتخاب انہوں نے کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگائی اس کے بعد یہ شرارت کر رہے ہیں، نہیں، اس کو سمجھیے گا، یہ شرارت کرتے گئے، نبی کو چھوڑتے گئے، جب نبی کو چھوڑا تو رحمت دور ہو گئی، نبی کو چھوڑا تو مغفرت دور ہو گئی، نبی کو چھوڑا تو اللہ کی محبت دور ہو گئی، نبی کو چھوڑا تو فرشتوں کی عقیدت دور ہو گئی، نبی کو چھوڑا تو مسجد گئی، نبی کو چھوڑا تو مدرسہ گیا، نبی کو چھوڑا تو قرآن گیا، نبی کو چھوڑا تو صحابہ گئے، نبی کو چھوڑا تو عظمت گئی، اسلام گیا۔ اب یہ شرارت کے اس میدان میں آ چکے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے، اب یہ کبھی بدی کے میدان سے نیکی کے میدان میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ان کی شرارت یہ سبب بنی اس بات کی کہ اللہ نے ان میں نیکی کی حس اور نیکی کی حرص اور نیکی کی محبت اور نیکی کی عقیدت کو ختم کر دیا، اور بالکل ان کے میدان، ان کی سڑک، ان کے دل، ان کے جسم، ان کا خاندان، ان کی زبان، ان کا دماغ، تمام چیزیں اب نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت سے کیا ہو گئی؟ محروم ہو گئی۔ یہ سیاہی والی سٹیمپ مراد نہیں ہے، بس اس کا مطلب صرف یہ ہے اللہ نے ان کے دماغ، دل، کان، آنکھ میں صرف بدی کی صلاحیت رکھ دی۔ کس کی رکھ دی؟ بدی کی۔ اب کوئی کہے جی اللہ نے اگر بدی کی صلاحیت رکھی ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو سمجھیے گا، اللہ نے پہلے ان کے اوپر مہر نہیں لگائی، مہر اس ٹائم لگائی جب ہر حربے کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے اس چیز کو دیکھ لیا، اب یہ کبھی بھی خیر کے میدان میں، تو ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کے سبب کی وجہ سے یہ مہر لگی ہے۔ اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان کی شرارت کے بغیر، انات کے بغیر کسی پہ مہر نہیں لگائی۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں، میری بہن بھی، میرا بھائی بھی، کہ آج تم قرآن دیکھ رہے ہو، اذان سن رہے ہو، درود سن رہے ہو، میں مسجد میں ہوں، آپ مسجد میں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے اور ان کے کان بھی ان نیکیوں کو اندر لے جاتے، اور کیا مزے اور لذتیں آتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرماتے۔